الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا گزشتہ خطبے میں نے ایک قرآنی حکم کی طرف توجہ دلائی تھی جو اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے بجا لایا جائے تو معاشرے کے امن کی ضمانت بن جاتا ہے. اور کیونکہ اس حکم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حسیب ہونے کا ذکر فرمایا، اس لیے یہ ہر مسلمان کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر اس عام حکم یعنی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجنے پر عمل نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے. بہرحال اسی تسلسل میں ایک دوسرا اہم حکم جو نہ صرف حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ایک اہم حکم ہے بلکہ معاشرے کے امن اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور یہ حکم سورہ نساء کی 7ویں آیت میں ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس کے آخر میں بھی خدا تعالیٰ نے اپنے حسیب ہونے کے حوالے سے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اس حکم کو نہیں بجا لاؤ گے تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بس اگر تم ان میں عقل کے آثار محسوس کرو تو ان کے اموال ان کو واپس کر دو اور اس ڈر سے اسراف اور تیزی کے ساتھ ان کو نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں. اور جو امیر ہو تو چاہیے کہ وہ ان کا مال کھانے سے کلیتاً احتراز کرے. ہاں جو غریب ہو تو وہ مناسب طور پر کھائے. پھر جب تم ان کی طرف ان کے اموال لوٹاؤ تو ان پر گواہ ٹھہرا لیا کرو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے.
یہ یتیموں کے لیے کے بارے میں بعض احکامات ہیں کہ ان سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع ہی اس طرح فرمایا ہے کہ وابتلوا الیتامی، کہ یتیموں کو آزماتے رہو. آزمانا کیا ہے؟ کس طرح آزمانا ہے؟ اس مطلب یہ ہے کہ تمہارے سپرد جو کیے گئے ہیں یتیم، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو. انہیں لاوارث سمجھ کر ان کی تربیت سے غافل نہ ہو جاؤ، ان کی تعلیم سے غافل نہ ہو جاؤ، بلکہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت مہیا کرو. اور جس طرح اپنے بچوں کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہتے ہو، ان کے بھی جائزے لو کہ تعلیمی اور دینی میدان میں وہ خاطر خواہ ترقی کر رہے ہیں یا نہیں. پھر جس تعلیم میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے ان کی بھرپور مدد کرو. یہ نہیں کہ اپنا بچہ اگر پڑھائی میں کم دلچسپی لینے والا ہے تب بھی اس کے لیے تو ٹیوشن کے انتظام ہو جائیں، بہتر پڑھائی کا انتظام ہو جائے اور اس کی پڑھائی کے لیے خاص فکر ہو. اور یتیم بچہ جس کی کفالت تمہارے سپرد ہے، وہ اگر آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو تب بھی اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر کوئی نظر نہ رکھی جائے. نہیں، بلکہ اس کی تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے اصل. اور جتنی بھی اس کی استعدادیں اور صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اس کو موقع میسر کیا جائے کہ وہ آگے بڑھے اور مستقبل میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. کبھی اسے یہ خیال نہ ہو کہ میں یتیم ہونے کی وجہ سے اپنی استعدادوں کے صحیح استعمال سے محروم رہ گیا ہوں. اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اس وقت سبقت لے جانے والوں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا. بس چاہے کوئی انفرادی طور پر کسی یتیم کا نگران ہے یا جماعت کسی یتیم کی نگرانی کر رہی ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا مکمل جائزہ اور اس کی دوسرے معاملات میں تمام تر نگرانی کی ذمہ داری ان نگرانوں پر ہے. اور پھر یہ جائزہ اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے، یعنی ایک بالغ ہونے کی عمر تک نہ پہنچ جائے. ایک بالغ پھر اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے. اگر بچپن کی اچھی تربیت ہوگی تو اس عمر میں وہ معاشرے کا ایک بہترین حصہ بن سکتا ہے. لیکن یہاں بھی دیکھیں پھر کتنی گہرائی سے ایک اور سوال کی طرف توجہ دلائی گئی کہ صرف بالغ ہونا کسی کو اس قابل نہیں بنا دیتا کہ اگر اس کے ماں باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے تو اس کو صحیح طور پر سنبھال بھی سکے. یہاں عاقل ہونا بھی شرط ہے کہ ذمہ داری کا احساس اور اس دولت کے صحیح استعمال کا فہم ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے فرمایا پھر ان کی عقل کا جائزہ بھی لو. اگر تو ایک بچہ جوانی کی عمر تک کو پہنچنے تک اپنی پڑھائی میں بھی اور دوسری تربیت میں بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چال ڈھال میں بھی عمومی طور پر بہتر نظر آ رہا ہے، اس کی عقل بھی صحیح ہے، تو ظاہر ہے اس کے سپرد اس کا مال کیا جائے. اس لیے وہ حقدار بنتا ہے کہ اس کو
اس کا ورثہ لٹایا جائے، خود وہ اس کو سنبھالے اور اس کو آگے بڑھائے، یا جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے۔ لیکن اگر کوئی باوجود بالغ ہونے کے دماغی طور پر اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، تو پھر مال کی حفاظت کرو، اس نگران کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ تم پھر اس کے مال کی نگرانی کرو اور اس کے خرچ ضرورت کے مطابق ادا کرو۔ لیکن اس عرصے میں بھی جو اس کی عمر بڑھ رہی ہے، بعضوں کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے، اسے مالی امور کے نشیب و فراز جو ہیں وہ سمجھاتے رہو تاکہ وہ کسی نہ کسی وقت پھر اپنا مال سنبھال سکے۔ بظاہر بعض معاملات میں کمزور سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، پوری طرح ان کو نہیں ہر چیز کو سنبھال سکتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے باوجود ان کو پیسے کا استعمال اور پیسے کو رکھنا بڑا اچھا آتا ہے، سوائے اس کے کہ بالکل کوئی فاتر العقل ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر بیوقوف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جھلا ہے، لیکن وہ جھلا بھی ایسے ایسے کاروبار کرتا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نگران بنائے گئے ہیں وہ اس یتیم کے ماں باپ کی جائیداد کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لیں، یعنی ان یتیموں پر ان کے ماں باپ کی جائیداد یا رقم سے اس طرح خرچ نہ کرو جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو، اور بہانے بنا کر ان یتیموں کے اخراجات کے نام پر اس رقم سے خود فائدہ اٹھاتے رہو، اور کوشش یہ ہو کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اور جتنی جلدی میں ان یتیموں کی رقم سے فائدہ اٹھا لوں بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ بڑے ہو گئے تو پھر ان کے سپرد ان کی جائیداد کرنی پڑے گی، یا وہ خود لے لیں گے لڑ کر، اگر کوئی ظالم ہے بھی تو۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، بڑے ہونے تک لوگ جائیدادیں سنبھالے رکھتے ہیں یتیموں کی، اور آخر پھر عدالتوں میں اور قضاء میں جا کر ان کی جائیداد ان کو واپس ملتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر تمہاری نیتیں خراب ہوئیں تو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بدنیت یا ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے مزید پابندی لگا دی کہ جو امیر ہے اور یتیم کو پالنے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، اس کی خوراک، لباس، تعلیم، تربیت کے لیے اچھا انتظام کر سکتا ہے، اس کے لیے یہی لازمی ہے کہ وہ یتیم کی جائیداد میں سے کچھ خرچ نہ لے، بلکہ اپنے پاس سے، اپنی جیب سے خرچ کرے۔ یستعفف کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دل میں یہ خیال بھی آئے کہ کچھ خرچ کر لوں، تب بھی اس خیال کو جھٹکے اور کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسی حرکت اور ظلم سے بچائے۔ اور شیطانی خیالات کو نکال کر باہر پھینکے، کیونکہ یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو بھی خیال دل میں آئے گا وہ شیطانی خیال ہوگا۔ بس صاحب ثروت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ یتیم کی پرورش اپنی جیب سے کرے، چاہے نابالغ یتیم کے والدین جتنی بھی جائیداد اس کے لیے چھوڑ گئے ہوں۔ فرمایا جو غریب ہیں، اتنی مالی کشائش نہیں رکھتے کہ اپنے گھریلو اخراجات کے ساتھ کسی یتیم کے اخراجات کی اور اس کی اچھی تعلیم وغیرہ کا خرچ برداشت کر سکیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یتیم کے لیے اس کے اوپر اس کے والدین کی طرف سے چھوڑی گئی جائیداد میں سے خرچ کریں۔ لیکن
یہ خرچ بہت احتیاط سے ہو اور مناسب ہو اور اس کا حساب رکھا ہو. یہ نہیں کہ یتیم پر خرچ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی خرچ کرنا شروع کر دو کہ میں نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اس لیے اب میں خرچ کرنے کا حق رکھتا ہوں, اس کی رہائش یا بجلی پانی کا خرچ بھی اس میں شامل کر دوں. تو بعض کنجوس یا بدنیت ایسے ہوتے ہیں جو اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کتنی اہمیت ہے یتیم کو پالنے کی, اس کے بارے میں کہ عمر بن شعیب اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے مگر ایک یتیم کا کفیل ہوں. اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے زیر کفالت یتیم کے مال سے صرف اسی قدر کھاؤ جو نہ اسراف ہو, نہ ہی فضول خرچی ہو, اور نہ ہی اس کے مال سے اپنا ذاتی مال بڑھاؤ. اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ اس کے مال سے اپنا مال بچاؤ, یعنی اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تجارت میں لگا کر یہ نہ ہو کہ تم, یا پھر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ تجارت میں لگا دو اور منافع کھاتے رہو کہ اصل سرمایہ تو اس کا محفوظ ہے, سرمایہ جو منافع آ رہا ہے اس سے اپنا مال بڑھاتے جاؤ. اور نہ یہ ہو کہ اپنا مال بچائی رکھو اور اس کے مال میں سے اپنے پہ بھی خرچ کرتے جاؤ اور اس پر بھی خرچ کرتے جاؤ. تو دونوں صورتوں میں منع فرمایا ہے. پھر ایک حکم یہ ہے اگر جب بھی تم نے اگر اس پہ یتیم پر مالی کشائش رکھتے ہوئے اگر نہیں بھی خرچ کیا یا مالی کشائش نہ رکھتے ہوئے خرچ کیا بھی ہے, تب بھی جب وہ یتیم بالغ اور عاقل ہو جائے اور اس کا مال جب تم لوٹانے لگو تو پورے حساب کتاب کے ساتھ اسے لٹاؤ کہ یہ جائیداد تھی. بلکہ یہ بات زیادہ مستحسن ہے کہ اس کے مال کو تجارت میں بھی لگا دو اور بڑھاؤ, اور حساب کتاب دیتے وقت یہ بتاؤ کہ یہ اصل سرمایہ تھا تمہارا یا یہ جائیداد تھی یا یہ رقم تھی, اور اس پر اتنا منافع ہوا ہے اور یہ ٹوٹل منافع اور اصل سرمایہ زر جو ہے وہ تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں. اسی طرح اگر کسی غریب نے اس مال میں سے یتیم کی پرورش کے لیے خرچ کیا ہے تو بلوغ کو پہنچنے پر تمام حساب کتاب جو ہے ایک ایک پائی کا اسے دو, اور یہ حساب کتاب دیتے وقت گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ کسی وقت بھی بدظنی پیدا نہ ہو, یتیم کے دل میں کبھی رنجش نہ آئے. کیونکہ بعض دفعہ بعد میں یتیم کے دل میں وسوسے بھی آ سکتے ہیں, یا بعض دفعہ بعض اوقات بعض لوگ یتیموں کے ہمدرد بن کر یا اس کسی شخص کے ہمدرد بن کر جو یتیم ہے اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جب بھی یتیم کا مال لوٹاؤ تو پورا حساب دو اور اس پر گواہ بنا لو, کیونکہ یہ نگران کو بھی کسی ابتلا سے بچانے کے لیے ضروری ہے اور یتیم کو بھی کسی بدظنی سے بچانے کے لیے ضروری ہے. بس جس تفصیل سے قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہیں اور نہیں دیا گیا, اس طرح کسی اور شرعی کتاب میں نہیں. اسے ایک آیت میں تقریباً 7 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ
کہ یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو اور دیکھو کہ وہ ترقی کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ خاص طور پر ان کے بالغ ہونے تک رہے، یہ نہیں کہ راستے میں چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بھی وہ اپنے مال کی حفاظت کے قابل ہو جائیں تو ان کا مال انہیں فوری طور پر واپس لوٹا دو۔ چوتھی بات یہ کہ یتیم کا مال صرف اس پر خرچ ہو، تم نے اس سے مفاد نہیں اٹھانا۔ اور پانچویں بات یہ کہ امیر آدمی اگر کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ یتیم کی پرورش کے لیے اس یتیم کے مال میں سے کچھ لے۔ اور چھٹی بات یہ کہ غریب جس کے وسائل نہیں ہیں اور وہ کسی یتیم کا نگران بنایا جاتا ہے تو یتیم کے مال میں سے مناسب طور پر اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ اور ساتویں بات یہ کہ جب مال لوٹاؤ تو اس پر گواہ بنا لو تاکہ نہ تمہاری نیت میں کبھی کھوٹ آئے، نہ تم پر کبھی کوئی الزام لگے اور نہ یتیم کے دل میں بدظنی پیدا ہو۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تمہاری نیتوں کا بھی اسے پتہ ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر یہ حساب کتاب نہیں رکھو گے تو پھر تمہارا بھی ایک دن حساب ہونا ہے، تم سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ یتیم کی پرورش اور اس سے حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک جگہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35 ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریق پر کہ وہ بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں ایک تو وہی حکم ہے یا احکامات ہیں جس کی تفصیل پہلے آ گئی ہے۔ ایک بات اس میں جو بظاہر زائد لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ کون سا عہد ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حضرت مسلم موعود نے اس کی ایک تفسیر فرمائی ہے کہ یہاں عہد سے مراد ذمہ داری ہے۔ بس یتیموں کی پرورش اور ان کے مال کی حفاظت افراد اور معاشرے پر فرض ہے اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال بھی رکھیں، ان کے مال کی حفاظت بھی کریں، اور جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے مال کو خود سنبھال سکیں یہ افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرتے چلے جائیں، اور یہ جماعت کی بھی ذمہ داری ہے اگر احمدی ہیں۔ اور یہ ان یتیموں پر کوئی احسان نہیں ہے کہ بعد میں جتاتے پھرو کہ میں نے تمہاری مال کی، تمہاری جائیداد کی حفاظت کی اور نگرانی کرتا رہا، اگر میں نہ کرتا تو تم ٹھوکریں کھاتے پھرتے۔ نہیں، بلکہ یہ فرض ہے اسلامی معاشرے کا، یہ فرض ہے اور یتیم کا یہ حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرض تم پر خدا تعالیٰ عائد کر رہا ہے، اس لیے ایک مومن کی حیثیت سے
خدا تعالیٰ تمہارے سے عہد لے رہا ہے کہ اگر اس فرض کو پورا نہیں کرو گے تو یتیم کے مال میں غلط تصرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہی مضمون ہے جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کفا باللہ حسیبا، کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس بات کو مزید کھول کر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایک دوسری آیت میں سورہ نساء کی کہ آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، اور یتامہ کو ان کے مال دو اور خبیث چیزیں پاک چیزوں کے تبادلے میں نہ لیا کرو، اور ان کے اموال اپنے اموال سے ملا کر نہ کھا جایا کرو، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں بھی وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے اور واضح فرمایا کہ اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے مفاد اٹھانے کی کوشش کرو گے تو اگر تمہارا پاک مال بھی ہے تو اس بدنیتی کی وجہ سے وہ خبیث مال بن جائے گا، اور یہ حرام مال ایک بہت بڑا گناہ ہے کمانا، تمہیں اس گناہ کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شدت ناراضگی کا اظہار سورہ نساء کی ایک آیت میں آگے جا کر یوں ہوتا ہے، فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ازرہ ظلم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ جھونکتے ہیں اور یقیناً وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑیں گے۔ بس یہ مال ایسا ہی ہے یتیموں کا کھانا جانا جیسے آگ، اور یہ آگ ان کو اس دنیا میں بھی جلائے گی اور مرنے کے بعد بھی وہ آگ میں پڑیں گے۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم، کس شدت سے یتیم جو معاشرے کا کمزور حصہ ہے اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ معاشرے کا امن قائم رہے۔ جو لوگ ناجائز طریق پر دوسرے کا مال کھاتے ہیں سکون تو انہیں پھر بھی نہیں ملتا، بے چینی میں رہتے ہیں، کبھی کسی ناجائز طور پر مال کھانے والے کو آپ پرسکون نہیں دیکھیں گے۔ بس اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے لیے ایک مومن کوشش کرتا ہے اور اسے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر صرف مالدار یتیموں کی حفاظت کے بارے میں یہ کام نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ جو مال رکھنے والے یتیم ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا اور ان کے مال کی حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک عمومی حکم بھی ہے کہ پرورش اور تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے وہ غریب ہے، اگر یتیم غریب بھی ہے تو تب بھی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ صاحب جائیداد ہے تو تب بھی یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کے جو ایک یتیم کا حق ہے وہ تم نے کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ یتیم کی پرورش اس کے مال کے لالچ میں نہ ہو بلکہ اس کی یتیمی کی حالت کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی 10ویں آیت میں فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور جو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ گئے تو ان کا کیا بنے گا، تو ان کو دوسروں کے متعلق بھی یعنی یتیموں کے متعلق بھی ڈر سے کام لینا چاہیے۔
اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. بس یہ یتیموں کے حقوق قائم کروانے کے لیے مزید تنبیہ ہے کہ کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم نہیں ہے. اس لیے یتیموں کی پرورش کرتے ہوئے یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر بدسلوکی ہو تو یہ سوچ کر ہی ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں. بس جب اپنے متعلق یہ سوچتے ہیں تو دوسروں کے متعلق بھی اسی طرح سوچو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بس بچوں کی تربیت کے بارے میں جو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر جن کے سپرد یتیم بچے کیے گئے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کا بہترین حصہ بن سکیں. بعض دفعہ اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ تربیت صرف لاڈ پیار کو سمجھا جاتا ہے. خاندان کے بزرگ، نانا نانی، دادا دادی غلط طریقے پر بچوں کو لاڈ پیار سے بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. اصل مقصود ان کو تربیت کر کے ان کو معاشرے کا بہترین حصہ بنانا ہے. بس اصل چیز یہی ہے کہ یہ یتیم جو بعض لحاظ سے بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیتے ہیں، ان کی ایسے رنگ میں تربیت ہو جو انہیں بہترین شہری بنا دے، معاشرے کا بہترین فرد بنا دے. بس نہ زیادہ سختیاں اچھی ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ نرمی، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. اور یہ جس طرح ماں باپ کے سائے تلے رہنے والے بچے کا حق ہے، اسی طرح ایک یتیم کا بھی حق ہے. یتیموں کے حق کے بارے میں اور ان کی تربیت کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی. اور وہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے ان کی اصلاح اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، اور اللہ فساد کرنے والے کا اصلاح کرنے والے سے فرق جانتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں صرف کسی مال والے یتیم کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہر قسم کے کمزور، غریب، بے وسیلہ یتیم کا بھی ذکر ہے. کہ یتیم کی اصلاح، اچھی پرورش، اچھی تعلیم بہت عمدہ کام. ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محض اللہ تعالیٰ کی خاطر دست شفقت پھیرا، اس کے لیے ہر بال کے عوض جس پر اس کا مشفق ہاتھ پھرے نیکیاں شمار ہوں گی. اور جس شخص نے زیر کفالت یتیم بچے یا بچی سے احسان کا معاملہ کیا، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے. اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں. بس یہ مقام ہے یتیم کی پرورش کرنے والے کا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہے. اور ہاتھ پھیرنے والے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو، اس کا خیال رکھنے والے کو، اس بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کی نیکیوں کو شمار کیا.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس بات پر لڑتے تھے اور حریص رہتے کہ یتیم کی پرورش کریں. اگر کوئی یتیم ہوتا تو کہتے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، تیسرا کہتا کہ میں اس کی پرورش کروں گا. اور وہ اس بات پر وہ لوگ حریص تھے کہ جنت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں جگہ ملے. اور جو وہ یتیموں کو پالتے تھے تو بڑے آسن رنگ میں ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے بچوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے تھے. پھر یہ کہہ کر وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ کہ اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یتیموں کو پالنے والوں کو بڑا بھائی کہتی کہ وہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ادا کریں، ان بڑے بھائیوں کی طرح جو حقیقت میں چھوٹے بھائیوں کا حق ادا کرنے والے ہیں. بعض بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائیوں ظلم کر جاتے ہیں. فرمایا کہ بڑا بھائی بن کر ان کا حق ادا کرو، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو تعلیم و تربیت کے بعد ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ہر طرح کی مدد کرو. اگر تمہارے پاس مالی وسائل ہیں تو ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے تو کرو، تاکہ وہ اپنے کاروبار خود میں یا اور کسی لحاظ سے ان کی مدد کرنی پڑے تو کرو. اس طرح کرو جس طرح بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی کرتے ہیں، اور بے نفس ہو کر یہ خدمت کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ہر جگہ موجود ہونے کا احساس دلا دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے. بس اپنے سلوک ان یتیموں سے انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنانے کے لیے کرو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو ضرورت مند ایسے ہیں کہ یتیم کی صحیح طرح کفالت نہیں کر سکتے، ان کو اجازت دے دی کہ ان کی ضرورت کے مطابق اگر یتیم کا مال ہے تو اس میں سے خرچ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر پالنے والے کے یا اس نگران کے بھی اپنے وسائل نہ ہوں اور یتیم کا مال بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا تھا کہ نیک خواہشات کے باوجود تم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ تمہیں اجازت دے دی، یہ تم اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو کہہ کر کہ جماعتی نظام سے رجوع کرو، جو ارباب حل وقت ہیں ان سے رجوع کرو اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو. مقصود یتیم کی تعلیم و تربیت ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں. اس لیے اگر جماعت کی مدد کی ضرورت ہے تو جماعت کو آگاہ کرو. پھر یتیم کی تکریم اور عزت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ خبردار در حقیقت تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. اور اس عزت نہ کرنے اور بعض دوسری نیکیوں کو نہ بجا لانے کی وجہ سے عذاب کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسری جگہ فرمایا کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، بس وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. اس آیت میں ایسے بے دینوں کا ذکر ہے جن کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارتے ہیں علاوہ اور نشانیوں کے. بس یہ ایک ایسی برائی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے جو معاشرے کی گراوٹ اور بربادی کی علامت ہے. بس اعلیٰ معاشرے کے قیام کے لیے اس برائی کو دور کرنے کی بہت کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے سے قربانی کا مادہ جماعت میں سے ختم ہو جاتا ہے، اور یتیموں کی ترقی کرنے سے
یتیم جو ہیں ان کی ترقی میں روک بن جاتا ہے اگر ان کی ادائیگی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے، انہیں محروم کر دیتا ہے آگے بڑھنے سے. اور اگر اس کا صحیح طور پر سد باب نہ کیا جائے تو امیر غریب کے فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر پرامن معاشرے کے بجائے فسادی معاشرہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے. جبکہ خدا تعالیٰ کو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی نہ صرف پسند ہے بلکہ ایک مومن کے لیے فرض قرار دی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یتیموں کی کس طرح پرورش کرتے ہیں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں. بس یہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کرتے ہیں، معاشرے کے محروم طبقے کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اور کھانے کا انتظام کیا ہے؟ ان کی تربیت و پرورش کا انتظام، تعلیم کا انتظام، اور باوجود اس کے کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں یا بہتر مالی حالت کی خواہش رکھتے ہیں، اتنے اچھے حالات نہیں ہوتے گو کہ مناسب گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے یتیموں کا حق ادا کرتے ہیں. بس چاہت ہوتے ہوئے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ بتا دیا کہ بچا کچھ نہیں دیتے وہ اپنا، بلکہ وہ چیز دیتے ہیں جو ان کی چاہت ہے، جو ان کی پسندیدہ چیز ہے. یہ اصل قربانی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز قربان کی جائے تاکہ معاشرے کا محروم طبقہ اس محرومیت سے نکل کر برابری کے درجے پر آ جائے، اس کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع فراہم ہو جائیں. بس یہ وہ خوبصورت معاشرہ ہے جس کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین اور ہدایت فرماتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر بہت زور دیا کرتے تھے. ایک حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک اس سے اس طرح کی دو اور حدیثیں میں پیش کرتا ہوں جو یتیم کی پرورش کرنے والے کے مقام کو پتہ دیتی ہیں، ان سے ملتی جلتی. ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 یتیموں کی کفالت کی وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو قائم اللیل صائم النہار ہو اور اس نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار سونتے ہوئے گزاری ہو، اور وہ دونوں جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں اور آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا. بس ایسے جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں ان کا مقام ایسا ہی ہے جس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہیں اور روزے رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. پھر مالک بن حارث اپنے خاندان کے ایک شخص کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مسلمان والدین کے یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ امداد کا محتاج نہ رہے تو اس کے لیے جنت یقینی ہے. یہ حقیقی پرورش ہے کہ اپنا جیسا کھانا پلانا، ضرورت کا خیال رکھنا اور اسے اس مقام تک پہنچانا جہاں سے وہ خود اپنی ترقی کے راستے تلاش کرتا چلا جائے، یعنی معاشرے کا بہترین حصہ بن جائے. اور یہ خوشخبری پھر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے.
اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے سوائے کسی ایسے گناہ کے جو بخشا نہ جائے، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یتیموں کو کی پرورش کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بھی یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ افریقہ اور بعض ممالک میں یتیم بچوں، احمدی یتیم بچوں کے علاوہ غیر جماعت اور عیسائیوں کے بچوں کا بھی خرچ برداشت کرتی ہے جماعت۔ لیکن اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے جو یتامہ کی خبرگیری کی جو تحریک ہے اس کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں یکسر یتامہ کمیٹی ایک کام کر رہی ہے۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح راوے نے 1999 میں جوبلی سال میں جو شکرانے کے طور پر اس وقت تحریک فرمائی تھی کہ 100 یتیموں کا ہم خیال رکھیں گے، لیکن اس کے کام میں بہت وسعت پیدا ہو چکی ہے، اور پہلے تو 100 ہاسٹل میں رکھنے تھے، لیکن ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے یہی کہا کہ جماعت جو ضرورت مند تھے کہ جماعت ان کے اخراجات پورے کرتے ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ تو بہرحال وہ 100 سے اب تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اور اس کام میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ یتیموں کی خبرگیری کے الہی احکامات اور احادیث ہم نے سنی، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی لگ گیا کہ کتنا اہم کام ہے یہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کام میں وسعت پیدا ہو چکی ہے، اس وقت تک پاکستان میں 500 خاندان کے 2700 یتیم ہیں جو اس کمیٹی کے زیر کفالت ہیں بجائے 100 کے، اور ماہوار ان پر 25-30 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اور بڑی احتیاط سے یہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ اس میں کھانے پینے کے اخراجات ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات ہیں، پھر علاج معالجے کے اخراجات ہیں، پھر بچیاں جو جوان ہوتی ہیں ان کی شادیوں کے اخراجات ہیں، اسی میں سے کیے جاتے ہیں۔ پھر بعض یتیموں کے مکان وغیرہ تو ہیں، لیکن اس کو مینٹین کرنے کے، مرمت وغیرہ کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک وسیع خرچ ہے، اور اس فنڈ میں وہاں شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ صدر صاحب یتامہ کمیٹی توجہ دلاتے رہتے ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں، واضح طور پہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا، لیکن دعا کے لیے کہتے ہوئے۔ اس لیے میں آج تمام ان پاکستانی احمدیوں کو جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں رہتے ہیں یا انگلستان میں، ان کو یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں حصہ لیں، اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی کہ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے۔ میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اگر انگلستان، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے احمدی گھر کے افراد کے حساب سے فی کس 7 سے 10 پاؤنڈ سالانہ بھی دیں، ماہانہ نہیں، سالانہ 10 پاؤنڈ سالانہ بھی دیں، تو ایک بہت بڑا بوجھ ان یتاموں کا سنبھال سکتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت جن کی زیر کفالت یتامہ کمیٹی کر رہی ہے۔ تو یہاں رہنے والوں کے لیے 10 پاؤنڈ ایک معمولی رقم ہے سال کی، لیکن کئی یتیموں کے روشن مستقبل میں یہ 10 پاؤنڈ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر ہر شخص فرد جو ہے گھر کا دینے والا ہو، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ عموماً وہاں جو مختلف ضروریات کے تحت یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، اس میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ماہوار جو خرچ ہوتا ہے 1000 سے 3000 تک، اس کے علاوہ دوسرے اخراجات ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے احمدی جو ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یتیموں کے فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے لیے چاہتے ہوئے بھی وہ خرچ کرتے ہیں. اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. باقی جو احمدی ہیں پاکستانی احمدیوں کے علاوہ ان کو میں حصہ لینے سے روک نہیں رہا. وہ بھی بے شک حصہ لیں. اگر ایسی رقمیں آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رقوم میں سے بعض غریب ملکوں میں افریقہ میں یا قادیان میں خرچ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستانیوں کو میں خاص طور پر پاکستان کے یتیموں کے لیے تحریک کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے کے اس کمزور طبقے کا حد الوسع حق ادا کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله